اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا میں اسے ساتھ لایا ہوں۔ قلار نے کہا ساری بات اسی سن لیں۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمگاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ سالار اعلیٰ کا رتبہ قیصر روم جتنا ہو۔ جاسوس نے تزیم سے کہا میں نے اس خیمگاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا کیا تم نے شک نہیں کیا میں ان کی زبان بولتا ہوں؟ جاسوس نے جواب دیا ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں اب کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ ہوں۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔ اگر ان کے حاکم امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سر عام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دیں تو میں کہوں ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ قلار بول پڑا میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں، نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے قلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن قلار کا لڑنے کا جذبہ ماند پر گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 14 ہجری 29 جولائی 634 کی شام خالد نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایات دیں اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 633 کو مجاہدین نے روز مرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگیں۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بل بوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائیں گے، لیکن خالد نے تعداد کی قلت کے باوجود محاذ 5 میل لمبا بنا دیا۔ اس سے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلوؤں میں جا کر پہلوؤں سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے مغرب کی طرف رکھا تاکہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکیں۔ حسب معمول خالد نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستوں کے سالار سعید بن عامر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، اور قلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد نے دونوں پہلوؤں کے دستوں کی حفاظت کے لیے مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے، خالد نے قلب کے عقب میں محفوظ ریزرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر کے بیٹے عبداللہ، عمرو بن الاس، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ۔
सूरज तुलू हुआ तो रूमी सुनतरियों ने अपने सालारों को इत्तला दी कि मुसलमान तरतीब में तैयार हो गए हैं। रूमियों के इज्तिमा में हड़बोंग मच गई। उनका खदशा बजा था कि मुसलमान हमला कर देंगे। रूमी सालारों ने बड़ी तेजी से अपने लश्कर को तैयार किया और मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया। दोनों फौजों के दरमियान फासला तकरीबन 4 फरलांग था। खालिद ने अपने महाज को कम व बेश 5 मील लंबा कर दिया था। रूमी अपने लश्कर को इससे ज्यादा फैला सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने महाज की लंबाई तकरीबन इतनी ही रखी जितनी खालिद ने रखी थी। इससे खालिद का ये मसला तो हल हो गया कि रूमी मुसलमानों के पहलुओं के लिए खतरा ना बन सके, लेकिन रूमी लश्कर की गहराई ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा थी। दस्तों के पीछे दस्ते और उनके पीछे दस्ते थे। मुसलमानों के लिए इनकी सफ़ें तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। मुअर्रिख लिखते हैं कि रूमियों का लश्कर जब इस तरतीब में आया तो देखने वालों पर हैबत तारी करता था। बहुत सी सलीबें, जिनमें कुछ बड़ी और कुछ जरा छोटी थीं, इस लश्कर में से ऊपर को उभरी हुई थीं और कई रंगों के झंडे ऊपर को उठे हुए लहरा रहे थे। इसके मुकाबले में मुसलमानों की फौज निहायत मामूली और बेरोब सी लगती थी। रूमियों का सालार रूदान और सालार ककलार अपने लश्कर के कल्ब के सामने घोड़ों पर सवार खड़े थे। उनके साथ उनके मुहाफिजों का एक दस्ता था जो लिबास वगैरह से बड़ी शान वाले लगते थे। रूमियों की तादाद और उनके ज़ाहिरी जा व जलाल को देखकर खालिद ने महसूस किया होगा कि उनके मुजाहिदीन पर रूमियों का ऐसा असर हो सकता है कि उनका जज्बा ज़रा कमज़ोर हो जाए। शायद इसीलिए खालिद ने अपने घोड़े को अलिफा लगाई और घोड़े का रुख अपनी फौज के एक सिरे की तरफ कर दिया। ये पहला मौका था कि उन्होंने अपना महाज इतना ज्यादा फैलाया था। उन्होंने घोड़ा एक पहलू के दस्ते के सामने जा रोका। याद रखना कि तुम इस अल्लाह के नाम पर लड़ने आए हो जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है। खालिद ने एक हाथ और इस हाथ की शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके इंतहाई बुलंद आवाज में कहा, अल्लाह किसी और तरीके से भी अपनी दी हुई जिंदगी तुमसे वापस ले सकता है। अल्लाह ने तुम्हारे साथ एक रिश्ता कायम कर रखा है। क्या ये अच्छा नहीं कि तुम अल्लाह की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दो? अल्लाह इसका अजर देगा। ऐसा पहले भी हो चुका है कि तुम थोड़े थे और तुम्हारा मुकाबला इस दुश्मन जो तुमसे दुगना और 3 गन्ना था, और इतना ताकतवर दुश्मन तुम्हारी ज़रब से इस तरह भागा जिस तरह बिक्री शेर को और भीटर भेड़िए को देखकर भागती है। रूमियों की ज़ाहिरी शान व शौकत को ना देखो। शान व शाकित ईमान वालों की होती है। जा ओ जलाल उनका है जिनके साथ अल्लाह है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। आज अपने अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल तनीम पर साबित कर दो कि तुम बातिल के पहाड़ों को रेजा रेजा करने वाले हो। ये तो जज्बाती बातें थीं जो खालिद ने की, और उनका असर वही हुआ जो होना चाहिए था। खालिद ने इन बातों के अलावा कुछ हिदायत दी। मुअर्रिखों ने उनके सही अल्फाज लिखते, जब आगे बढ़कर हमला करो तो मिलकर दुश्मन पर दबाव डालो जैसे एक दीवार बढ़ रही हो। जब तीर चलाओ तो सब के तीर इकट्ठे कमानों से निकले और दुश्मन पर बौछार की तरह गिरीं। दुश्मन को अपने साथ बहा ले जाओ। खालिद तमाम दस्तों के सामने राके और यही अल्फाज कहे। इसके बाद वो अकब में औरतों के पास चले गए। दुआ करती रहना अपने खावंदों के लिए, अपने भाइयों और अपने बापों के लिए। खालिद ने औरतों से कहा, तुम देख रही हो कि दुश्मन की तादाद कितनी ज्यादा है और हम कितने थोड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि दुश्मन हमारी सफ़ों को तोड़ के पीछे आ जाए। खुदा की कसम, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए तुम मर्दों की तरह लड़ोगी। हम उन्हें तुम तक पहुंचने नहीं देंगे, लेकिन वो सब कुछ हो है जो हम नहीं चाहते कि हो जाए। वलीद के बेटे। एक औरत ने कहा, क्या वजह है कि हमें आगे जाकर लड़ने की इजाजत नहीं? मर्द जिंदा हूं तो औरत क्यों लड़े? खालिद ने कहा, और अपने आप को बचाने के लिए लड़ना तुम पर है, और तुम पर फर्ज है कि मर्द थोड़े रह जाएं। दुश्मन गालिब आ रहा हो तो आगे बढ़ो और मर्दों की तरह लड़ो, और अपने ऊपर गैर मर्द का गलबा कबूल ना करो। ये पहला मौका था कि खालिद ने औरतों को भी दुश्मन से खबरदार किया और उन्हें अपने दिफा में लड़ने के लिए तैयार किया था। इससे जाहिर होता है कि उन्हें खासी तशवीश थी। उन्होंने कसरा की फौजों को शिकस्त दी थी, लेकिन रूमी फारसियों की निस्बत ज्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर थे। खालिद के सामने यकीनन ये पहलू भी होगा कि मुजाहिदीन को घरों से खासा अरसा हो चुका था और वो मुसलसल लड़ाइयों के थके हुए भी थे।
انہیں اپنے اللہ پر اور اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں پر اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا۔ کیا تم میں مجھ جیسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول علیم کے فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ معمر پادری پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کچھ دیر خالد کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ شاید یہی وجہ ہے، پادری نے ذرا دبی زبان میں کہا۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ فتح ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے۔ وہ بات کر معزز پادری جو تو کرنے آیا ہے، خالد نے کہا۔ ہاں، پادری نے جیسے بیدار ہو کر کہا، اے عرب سے فتح کی امید لے کر آنے والے، کیا تو نہیں جانتا کہ جس زمین پر تو فوج لے کر آیا ہے اس پر کسی بادشاہ کو کبھی پاؤں رکھنے کی جرت نہیں ہوئی تھی؟ تو اپنے اب کو کیا سمجھ کر یہاں آ گیا ہے؟ فارسی آئے تھے لیکن ان پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ بھاگ گئے۔ کئی دوسرے بھی آئے تھے، وہ بڑی بہادری سے لڑے تھے لیکن ناکامی اور مایوسی کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوا، اور وہ چلے گئے تجھے ہمارے خلاف کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، لیکن یہ خیال دماغ سے نکال دے کہ ہر میدان میں فتح تو ہی پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کے بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 قبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامے، 100 قبائیں اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معمولی نہیں، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج پر قیصر روم کا ہاتھ ہے؟ اس نے منجھے ہوئے تجربہ کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ 2 میں سے ایک، خالد نے جواب دیا۔ میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو اور جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار قبائیں اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ عربی سالار، عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ جرت، ورن نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلہ میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے جائیں اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فلاخن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا، سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے گا تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل نے کہا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہیں جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہیں؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی زد سے دور ہیں۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاخن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ خالد نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو۔
ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا، مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھوڑیں پھینکنی شروع کر دیں اور فلاخن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر سکتا تھا کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھیں۔ الفادیر سے تیر اور پتھر آتے رہے۔ تب مسلمانوں میں بہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا، وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار زرار بن الازور دوڑے دوڑے خالد کے پاس گئے۔ بن ولید، زرار نے خالد سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت جواب نہیں دیا جا، سوچ حملے کا حکم دے۔ خالد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، یہ اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔ ان کے سالار اور سپاہی پسپائی کے بجائے حملے کی اجازت مانگ رہے تھے۔ ابن الازور، خالد نے کہا، تو آگے جا کر دشمن کو مقابلے کے لیے للکار سکتا ہے۔ زرار نے زرا اور خود پہن رکھی تھی۔ ان کے ایک ہاتھ میں چمڑے کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہوں نے پچھلے ایک مرکے میں یہ ڈھال ایک رومی سے چھینی تھی۔ زرار آگے گئے تو رومی تیر اندازوں نے اپنے سالار کے حکم سے کمانے نیچے کر لیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے کسی ایک کا ایک آدمی اپنے دشمن کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارتا تھا۔ الفادیر سے ایک آدمی آگے آتا اور دونوں زندگی اور موت کا مرکہ لڑتے تھے، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ مقابلے کے لیے للکارنے والا اپنے دشمن کو توہین آمیز باتیں کہتا تھا۔ زرار بن الازور رومیوں کے سامنے گئے اور انہیں للکارا، میں سفید چمڑی والوں کے لیے موت کا پیغام لایا ہوں۔ رومیوں، میں تمہارا قاتل ہوں، میں خدا کا قہر بن کر تم پر گروں گا۔ میرا نام زرار بن الازور ہے۔ رومیوں کی طرف سے زرار کے مقابلے کے لیے ایک آدمی آنا تھا، لیکن 4-5 رومی سوار آگے آ گئے۔ زرار نے پہلے اپنی خود اتاری، پھر زرا اتاری، پھر قمیض بھی اتار دی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ تب ان رومیوں نے انہیں پہچانا جو بصرہ میں انہیں اس حالت میں لڑتے دیکھ چکے تھے، اور وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ اس شخص میں جنات جیسی پھرتی اور طاقت ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ زرار ایک سے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ زرار کے مقابلے میں جو رومی آئے تھے ان میں 2 سالار بھی تھے، ایک تبرہ کا اور دوسرا عمان کا حاکم امیر تھا۔ باقی بھی کوئی عام سپاہی نہیں تھے، وہ کمانداروں کے رقبے کے تھے۔ انہوں نے زرار کو گھیرے میں لینے کے لیے گھوڑوں کے رخ موڑے۔ زرار نے اچانک گھوڑے کو الفا لگائی اور جب وہ عمان کے حاکم کے قریب سے گزر گئے تو یہ سالار اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر ہی دوہرا ہو گیا، پھر گھوڑے سے لڑک کر نیچے جا پڑا۔ زرار کی تلوار اس کے پہلو سے اس کے جسم میں گہری اتر گئی تھی۔ حیران کن پھرتی سے زرار کا گھوڑا مڑا اور ایک اور رومی ان کی تلوار سے کٹ کر گرا۔ زرار ایسی چال چلتے اور ایسا پینترا بدلتے تھے کہ رومی سواروں کے 2-3 گھوڑے آپس میں ٹکرا جاتے، ایک دوسرے کے آگے آ جاتے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر زرار ان میں سے ایک کو تلوار سے کاٹ جاتے تھے۔ کوئی رومی سوار کرتا تھا تو مسلمان بڑے جوش سے نعرے لگاتے تھے۔ زرار کا یہ عالم تھا جیسے ان میں مافوق الفطرت طاقت آ گئی ہو۔ اپنے مقابلے میں آنے والے رومیوں میں سے زیادہ تر کو انہوں نے گرا دیا۔ ان میں سے 1-2 ایسے بھی تھے جنہیں مہلک زخم نہیں آئے تھے، لیکن وہ دوڑتے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلے گئے۔ 2 رومی سوار بھاگ کر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ زرار فاتحانہ انداز سے خون ٹپکتی تلوار کو لہراتے اور رومیوں کو للکار رہے تھے، میں سفید چمڑی والوں کا قاتل ہوں رومیوں، میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے۔ مورخوں واقد ابن حشام اور طبری نے لکھا ہے کہ 10 رومی سوار گھوڑے دوڑاتے آگے آئے۔ یہ سب سالاری سے ذرا نیچے کے عہدوں کے رومی تھے۔ خالد نے جب 10 سواروں کو آگے آتے دیکھا تو اپنے محافظ دستے میں سے انہوں نے 10 سوار منتخب کیے اور انہیں آگے لے گئے۔ رومی سوار زرار کی طرف آ رہے تھے۔ خالد نے نعرہ لگایا، خدا کی قسم، زرار کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے 10 سواروں کو اشارہ کر کے گھوڑے کو الفا لگائی۔ 10 سوار ان کے ساتھ گئے۔
رومی سواروں کی نظریں زرار پر لگی ہوئی تھیں۔ خالد اور ان کے سوار رومی سواروں پر جا جھپٹے۔ زرار کی تلوار بھی حرکت میں آ گئی۔ رومیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خالد اور ان کے سواروں کی تیزی اور تندی نے رومیوں کی ایک نہ چلنے دی اور سب کٹ گئے۔ رومی سالاروں نے اسے اپنی بے عزتی سمجھا اور مزید آدمیوں کو انفرادی مقابلوں کے لیے آگے بھیجنے لگے۔ زرار نے ان میں سے 2-3 کو ہلاک کر دیا۔